بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے بہادر، دانا اور قابل احترام افراد میں ہوتا تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی عدی سے تھا اور وہ مکہ میں اپنی بہادری، جرأت اور فیصلے کی پختگی کے لیے مشہور تھے۔ وہ ابتدا میں اسلام کے شدید مخالف تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تکلیف دینے میں پیش رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت سخت تھی اور وہ اسلام کو ایک فتنہ سمجھتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ قریش کا دین باقی رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام مکہ میں عام ہوئی تو انہوں نے اس کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ ان کی بہادری اور سخت مزاجی کی وجہ سے قریش کے کئی لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے اور ان کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں تو یہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور قریش کا قدیم مذہب محفوظ رہے گا۔ وہ اسی نیت سے اپنی تلوار لے کر نکلے اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت نعیم نے ان سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو قریش تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور بنی ہاشم تم سے انتقام لیں گے۔ کیوں نہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بھر گئے اور سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے تو اندر سے حضرت خباب بن الرت رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت سنا رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر موجود افراد گھبرا گئے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے اپنی بہن اور بہنوئی سے پوچھا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ جب ان کی بہن بچانے کے لیے آئیں تو انہوں نے ان پر بھی ہاتھ اٹھایا، جس سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جرأت کے ساتھ کہا، ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم جو چاہو کر لو، لیکن اب ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ سن کر چونک گئے۔ ان کی بہن کی ہمت اور صبر نے ان کے دل پر اثر کیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر نرم لہجے میں کہا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ اور دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کر لیں پھر قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، پھر جب ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات رکھی گئیں تو وہ دل جمی سے پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ
یہ الفاظ ان کے دل پر اثر کر گئے، قرآن کی تاثیر نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ بولے یہ کلام کتنی عظمت والا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے نکل پڑے۔ جب وہ دار ارقم کے دروازے پر پہنچے تو صحابہ گھبرا گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو اندر آنے دو۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار دیکھی اور پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاجزی سے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کیا ہم حق پر نہیں؟ پھر کیوں چھپیں؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف نکلے اور اعلان اسلام کیا۔ یہ تھا وہ عظیم لمحہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی روشنی میں داخل ہوئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو قوت ملی اور دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور کعبۃ اللہ میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ میرے پیارے ناظرین، اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔